اب میں محمد آباد کی ایک علمی شخصیت، مختلف کتابوں کے مرتب، جامعۃ الزاہدات کے استاذ حدیث، فاضل نوجوان، خطیب باکمال حضرت مولانا مفتی وسیع الرحمان صاحب قاسمی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم إلينا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو سب کچھ ہے، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آپ نے اس شعر سے تو کچھ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے کون سا موضوع رکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے صد احترام جلسے کے صدر صاحب نے بڑے ہی مدلل اور بہت ہی اچھے انداز میں محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ میں نے یہ چاہا کہ حالات حاضرہ کے مطابق ہم اور آپ اپنا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اسی دنیا سے اور اسی دنیا کے لوگوں سے، اسی دنیا کے گاؤں محلے کے لوگوں سے، رشتہ داریوں سے، دیگر تمام لوگوں سے ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس قصبے میں رہتے ہیں، جس ضلع میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا کسی سے واسطہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی اسلامی طور و طریق سے گزرنی چاہیے، اس میں ہمارا آپس میں رہنا سہنا، اس میں ہمارا آپسی تعلقات کو اچھا کرنا، اس میں ہمارا آپسی حقوق کو ادا کرنا، اس میں ہمارا ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا، اس میں ہمارا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس میں ہمارا اپنی سوچ کو دینی سوچ بنانا، اس میں ہمارا ان راستوں کو طے کرنا جن راستوں سے اللہ کی رضا ملتی ہے، رسول کا طریقہ ملتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو خوش کیا جاتا ہو، اس طریقوں کو معلوم کرنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی فکر کو لے کر ہم اور آپ، خصوصی طور پر میں اسی فکر پر کچھ خود بھی متوجہ ہو کر آپ کی بھی توجہ اس طرف لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ان باتوں پر بہت توجہ دی جائے گی اور ان باتوں کو عمل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھتے نہیں تو سن رہے ہیں۔ آج تو ہمارے سامنے موبائل ہے، چاہے وہ فیس بک استعمال کر رہے ہوں، چاہے وہ اور واٹس ایپ استعمال کر رہے ہوں، یا اور کوئی بھی جو خبریں ملتی ہیں دنیا سے، ان ساری چیزوں کو عام انسان بچہ تک جانتا ہے کہ آج کے اس دنیا کے ماحول میں
کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتا۔ اس میں بہت سی ایسی بھی چیزیں جو واقعی فیک بک کی قبیل سے ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی بھی باتیں جو واقعی حقیقت کی قبیل سے ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو مذاق کی قبیل سے ہوتی ہیں۔ ساری طرح کی باتیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن ان سے تھوڑا ہٹ کر کے حقیقت کی ہماری اپنی زندگی پر غور کیا جائے کہ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج گھر کا گھر برکت سے خالی، گھر کا گھر سنت سے خالی، گھر کا گھر دینی مزاج سے خالی، گھر کا گھر اسلامی حقیقت کو بیان کرنے سے خالی، گھر کا گھر اتنے مزاج ہمارے مسلمانوں کے گڑبڑ ہو گئے کہ ہم کس انداز سے بیان کریں سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن بیان تو کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے موقع دیا ہے تو ہم کو اس موقع کا حق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھلے ہی آپ بعد میں موقع دیں یا نہ دیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اب جبکہ آپ نے موقع دے دیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو نہایت ہی صاف انداز میں بیان کر دیں جس کی واقعی معاشرے کو، حالات کو ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دل کے اندر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر میں ہم مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہمارا رہنا سانا، ہمارا جینا، ہمارا کہنا سننا، ہمارا چہرہ مورا، ہمارا لباس، کردار، اخلاق، ان چیزوں کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اس قبیل سے ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر کا نام مسلمان، باطن کا نام مومن۔ ایمان اور اسلام میں محدثین نے یہی فرق بتایا کہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہر کو مسلمان بنائے، اور ایمان اسے کہا جاتا ہے، مومن اسے کہا جاتا ہے اسلام کی جن باتوں کو دل سے ماننا ضروری ہے اس کو دل سے مانے، اور اس کو اپنے اعضاء جوارح سے، اپنے کپڑے لتے سے، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے تو اس کو مسلمان کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، کس پر ایمان ہے؟ توحید پر ایمان ہے، اللہ کی یکتائی پر ایمان ہے۔ ہوتا کسی سے کچھ نہیں، ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم غور کریں، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک، بات آتی ہے اس ایک اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، گھر کہتا ہے یہ کام کرو، اللہ یہ کہتا ہے یہ کام کرو، بھائی کہتا ہے نہیں یہ کام ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا موقع ہے، گھر بار کہتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں، محلے ٹولے والے کہتے ہیں، دوست و یار کہتے ہیں تم کو یہ کرنا ہے، اللہ کہتا ہے تم کو اس طرح شادی کرنی ہے۔ اب اس توحید پر ظاہر کے اعتبار سے کہا زبان سے اللہ ایک، اس اللہ ایک کی بات مان رہے ہیں شادی کے موقع سے کہ نہیں؟ اس ایک اللہ کی مان رہے ہیں غم کے موقع پر کی نہیں؟ اس ایک اللہ کی مان رہے ہیں خوشی کے موقع پر کی نہیں؟ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، اللہ کی یکتائی کا اقرار زبان سے کرتے ہیں اور دل میں بھی اس چیز کا کامل یقین موجود ہے، لیکن ہمارے اعمال، ظاہری اعمال کیا بتلاتے ہیں؟ ماں ناراض نہیں بیٹا اس طرح تمہیں کرنا، بیٹا اگر دیندار ہے، سمجھدار ہے، سوجھ والا ہے، ماں کہتی نہیں بیٹا رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے تو تمہارا دوست ناراض ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن اس ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی، اس باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی، اس دوست کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ واقعی یہ جو آدمی، یہ بیٹا یا محلے کا آدمی کہہ رہا ہے یہ بالکل حق اور سچ بات کہہ رہا ہے، اس کی بات پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم مسلمانوں میں اکثریت کا مزاج دینی مزاج سے ہٹتا جا رہا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی گھنٹی، بڑے خطرے کی گھنٹی۔ ہمارا مزاج تو یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی سے کوئی سامان ادھار لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہی گھر یا آپ کے گھر یا کسی کے گھر
परेश ना हो। परेश जानते हैं ना, जिससे सफाई कपड़े को एकदम चिकना मुकना कर दिया जाता है। परेश ना हो, जल गया हो, खराब हो गया हो, तो हम उस परेश को कहाँ से लेंगे? अपने घर में देखेंगे किसी के पास है कि नहीं। अगर है, मिलने वाली बात है, मांग लेंगे। और ये जानते हैं कि ये परेश चंद लम्हे के लिए हमारे पास आया है। घर की औरत हो या खुद वो आदमी जो मांग कर लाया है, उस थोड़े से वक्त में उस परेश से अपने सारे कपड़े को चिकना करने के, शिकन को, उसकी मुड़न को दूर करने की कोशिश करेगा कि अभी तो ये चला जाएगा। यानी उस थोड़े से वक्त की इतनी कीमत है उस इंसान के नजदीक कि उसको गंवाना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम वाली ये जिंदगी दी, मुसलमान बनाया अल्लाह ताला ने, और अपना नाम प्यार से लेने को कहा। हम नाम अल्लाह का प्यार से लेते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है अल्लाह की रजा मिलती है। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है रिस्क में इजाफा होता है। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है माहौल मुआशरा साजगार होता है। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है दिल की कदूरतें दूर होती हैं। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है हसद कीने कपट दूर होते हैं। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है दिल से दिल मिलते हैं। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है इंसानियत परवान चढ़ती है। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है एक दिल चाहे दूसरे दिल से इस तरह मिलता है। इससे मतलब नहीं वो किस मजहब का है, इससे मतलब नहीं किस बिरादरी का है, इससे मतलब नहीं किस कहां का वो है बाशिंदा, इससे मतलब कोई नहीं। अल्लाह का उस मुसलमान पर यकीन है, अल्लाह के फरमान पर भी यकीन है। वो सामने आया है, मुसलमान है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, इसलिए कि अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम भी है। उलमा बैठे हुए हैं, आप पूछिए बताएंगे अस्सलाम में, अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये हो गया अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। वाह, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, अस्सलामु अलैकुम, तुम मुझसे महफूज, मेरी जबान से महफूज, मेरी तहजीब से महफूज, मेरे हाथ से महफूज, मेरे पैर से महफूज, मेरी गायबाना में महफूज, मेरी मौजूदगी में महफूज, मेरी किसी भी तरीके से तुम किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का यही मतलब है। जाहिर में अस्सलामु अलैकुम, बातिन में भी अस्सलामु अलैकुम, तुम महफूज नहीं, तुम्हारी शिकायत कुछ नहीं हो सकती। तुम मेरी जबान से, मेरे किरदार से, मेरे अमाल से, मेरे आदत जमारे से तुम महफूज हो गए। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तुम महफूज हो, तुम महफूज। लेकिन इसी अस्सलामु अलैकुम पर गौर करें, थोड़ा ठहर जाएं, अपनी जिंदगियों का जायजा लें। हमारा सलाम कैसा होता है, हमारा सलाम कैसा होता है? अस्सलामु अलैकुम, मुसलमान को देखकर अस्सलामु अलैकुम कह दिया, लेकिन पीठ पीछे हो क्या रहा? पीठ पीछे हो क्या रहा? अभी कहा तुम महफूज, पीठ पीछे हुआ महफूज नहीं, जान भी महफूज नहीं, इज्जत भी महफूज नहीं, बेआबरूई। आज मुसलमान जितनी मुसलमान की करता है, मैं अगर कसम खा जाऊं तो हानि से नहीं होऊंगा। कौमें जितनी दुनिया के अंदर आबाद हैं, सारी कौम में सबसे ज्यादा अगर आबरू लूटी जा रही है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की आबरू को लूट रहा है। आबरू लूटना एक मखसूसी चीज नहीं है। कोई इंसान किसी की इस्मत पर हमला कर दे, इसी को आबरू लूटना न सिर्फ नहीं कहा जाता, उसको भी कहते हैं। लेकिन आबरू लूटना इसको भी कहते हैं कि किसी की किसी गायबाना में आदमी मौजूदगी में हाजिर ना हो, उसकी किसी तरह की शिकवा शिकायत की जाए, ये भी आबरू लूटना है। आज मुसलमान की आबरू लूट रहा है और अक्लमंदी समझ रहा है। क्या ये हकीकत हाल नहीं है? क्या मैं ये जो कह रहा हूँ वैसे ही फेसबुक की तरह की बातें हैं? नहीं, खुदाए पाक की कसम ये हकीकत है, हमारे और आपके दिल की आवाज है। ये जो कुछ कही बातें जा रही हैं सारी की सारी चीजें हकीकत हैं, हकीकत है। अब बताइए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नजरियात को लेकर
ذاتی اختلافات کو ہوا دیتا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ ہیں چند دو آدمیوں نظریاتی اختلاف طے ہے، سوچ میں فرق طے ہے، سوچ الگ الگ ہونی طے ہے، یہ تو مسلم بات ہے، لیکن اس چیز کو ذاتی اختلاف بنانا یہ مسلمان کا زبردست نقصان ہے، اور اس کے تعلق سے اسلامی بھی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری قومیں یہ سمجھتی ہیں کیا نام اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو، کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ میں تھوڑا سا ہم آپسی زندگی کا موازنہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، آنکھیں بیکار پیدا کر دی، زبان بیکار بنا دیا، ہاتھ کو بیکار پیدا کر دیا، پیر کو بیکار پیدا کر دیا، دنیا کی ساری چیزوں کو ایسے ہی اللہ نے بنا دیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ کی جب ان نعمتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی خالقیت کا، اللہ کی بڑائی کا دل کے اندر اقرار اور تصدیق اور مانتے ہوئے زبان سے اقرار بھی ہوتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ جو تو نے یہ صاف آسمان بنائے، ستاروں سے سجا دیا، کمکمے لگا دیے، اور جب ہم دیکھتے ہیں ہماری نگاہیں تیری اس قدرت پر ٹکی کی ٹکی رہ جاتی ہیں۔ تیری قدرت کا کیا کرشمہ ہے کہ اتنی دور سے زمین پر سے اتنی اونچائی والے آسمان کے ستارے طیارے نظر آتے ہیں، تارے نظر آتے ہیں، اور ان تاروں کو دیکھ کر ایسی روشنی معلوم ہوتی ہے، ہماری آنکھیں اس کو بار بار دیکھنا چاہتی ہیں، اور دیکھ کر کے آنکھوں میں روشنی اور آنکھوں میں جلا محسوس ہوتا ہے اور تر و تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی ہے۔ اور اللہ نے آسمان کے بارے میں فرمایا ما لہا من فروج، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کوئی کشادگی، کوئی سوراخ نہیں رکھا۔ بغیر عمد ترونہا، تم آسمان کو بغیر کھمبے کے دیکھ رہے ہو۔ آج ہم اور آپ ایک کمرہ بناتے ہیں تو کئی پیلر پر وہ پوری کمرے کی دیوار اور چھت رہتی ہے، ایک کمرے میں کئی پیلر ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ نے اتنے لمبے چوڑے اونچے آسمان کو بنا دیا بغیر کسی کھمبے کے، کوئی نہیں ہے پیلر۔ نظر آتا ہو تو دیکھیے، نہیں نظر آتا، ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہے ہی نہیں، اور دوسری یہ کہ ہے ہم کو نظر نہیں آتا۔ دونوں طرح کی مفسرین نے تفسیر کی اس آیت کے تحت۔ ایک تو ہے ہی نہیں کہ نظر کیا آئے گا، ایک تو یہ کہ ہے ہم کو انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ابتدائی بات کہہ کر کے آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو اس طرف کہ ہم اور آپ آج کی حالات میں کس طرح بے خبر ہیں، کس طرح بے خبر ہیں۔ آج ہماری زبانوں سے اپنی بدحالی کا تذکرہ ہے، آج ہماری زبانوں سے پریشانی کا تذکرہ ہے۔ کسی کو دیکھیے سب اسی بات کے تذکرے میں مشغول ہیں، کیا کروں بڑی پریشانی ہے، کیا کروں بڑی پریشانی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں حالات سدھر جائیں، اعمال نہ سدھریں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے ارے بھائی چلو نماز پڑھنے، کیا کروں بڑا ٹینشن ہے، کاروبار صحیح نہیں چلتا، بجائے اس کے کہ ہاں چلو 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 وہیں چلا جائے، یعنی کاروبار کا پہلے تذکرہ کر کے انسان یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ پہلے حالات سدھریں گے تب ہم اپنے اعمال سدھاریں گے۔ اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا، اللہ کا قانون یہ ہے پہلے اعمال سدھارو حالات سدھر جائیں گے، اعمال سدھارو حالات سدھر جائیں گے۔ آج مسلمان اعمال سدھار رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مقابلے کے لیے، قدرت سے مقابلے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ تیار ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اتنے سارے حالات کے بعد
ہماری مسجدیں خالی خالی ہیں، اللہ کی ضربیں لگانے سے خالی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے خالی ہیں۔ ہماری پیشانی اس رب کے سامنے نہیں ٹکتی جس رب کے سامنے ہو کر اپنی پیشانی کو ٹیک کر سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اس رب کے سامنے نہیں ٹکتی۔ بادشاہوں کے سامنے ٹکنے کے لیے بے قرار، اپنے مالداروں کے سامنے ٹیکنے کے لیے بے قرار، ان کی دربار میں حاضری کے لیے بے قرار، لیکن جس دربار کو اسی لیے بنایا ہی گیا ہے، یہاں اس دربار میں جو بھی آئے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں جائے گا، وہ جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا، اور جب سجدہ ریز ہوگا اس سجدے کے اندر جو دعائیں مانگے گا ساری کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی گھر کو چھوڑ دیا گیا، اسی گھر کو بے آباد چھوڑ دیا گیا۔ آج ہم اور آپ بھی سب کے سب بربادی کے دہانے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے، مسلمانوں فکر کرو، حالات سدھارنے کی، اعمال سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال کے مطابق تم پر حکمراں مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی قوم میں 5 چیزیں ہو جائیں تو ان پر 5 چیزوں کا آنا بالکل لازم ہے، لازم ملزوم ہے۔ کیا؟ جب کسی قوم میں کیا آ جائے؟ جب کسی قوم میں حق تلفی آ جائے، جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے گی، اس پر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا جائے گا۔ جب کسی قوم میں خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی، ان قوموں میں آپس میں نا اتفاقی ڈال دی جائے گی۔ انہی دونوں باتوں پر غور کر لیجئے آپ۔ کیا آج اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی؟ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی تو آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ آج مسلمانوں کو لے کر انہی باتوں پر غور کیا جائے، آج مسلمانوں میں کتنی نا اتفاقی ہے۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو سب کچھ ہے۔ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا اسی طرح فرقہ بندی کو لے کر آپس میں زندگی گزاری جائے گی اور اس کا کچھ حل نکلے گا؟ نہیں، کٹ مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اپنے نظریات کو دینی نظریہ بنائیے، اپنے طور و طریق کو اسلامی طور و طریق بنائیے، اپنی سوچ کو اسلامی سوچ بنائیے، اپنے اعمال کو اسلامی اعمال بنائیے۔ حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ حالات، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علم بہت ہیں، جانکاریاں بہت ہیں، پڑھے لکھے بہت ہیں، بہت سی جانکاریاں، ان جانکاریوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے عمل میں کمی ہے، اس عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حالات خود بخود سدھر جائیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان کس قسم پرسی کا شکار ہے، کس طرح ذہنی تناؤ میں ڈوبا ہوا ہے، کس طرح کے حالات سے دوچار ہے۔ کسی ملک میں کہیں پہ کوئی حالات ہیں، کہیں پہ کوئی حالات ہیں، لیکن مسلمان نہ تو عیاشی چھوڑ رہا ہے، مسلمان نہ تو بدماشی چھوڑ رہا ہے، مسلمان نہ تو آپس کی نا اتفاقی چھوڑ رہا ہے، مسلمان نہ تو آپس کی بدعملی چھوڑ رہا ہے، مسلمان نہ تو گناہ چھوڑ رہا ہے، مسلمان نہ تو اچھے اچھے کام کر رہا ہے، بالکل لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کے ان نوجوانوں پر افسوس ہے
ہے جو کل کے مستقبل ہیں، لیکن یہ مستقبل تاریخ دکھائی دیتا ہے۔ آج کا مسلم نوجوان جتنا اور قوموں کے نوجوانوں سے گیا گزرا ہے اور کوئی نہیں۔ میں اس لیے صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان کا نوجوان ملٹی میڈیا موبائل میں طرح طرح کی فحش کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں رات رات گزار دیتا ہے، اس گناہ کے ڈبیے میں اور اس گناہ کے باب کو، دروازے کو کھولتا جاتا ہے اور اس دروازے میں کودتا جاتا ہے، اتنا کود جاتا ہے پھر نکلنے کی کوئی بھی گنجائش نظر نہیں آتی، نکل نہیں پاتا۔ آپ تو اس موبائل کو جس طرح کھولنا چاہیں اس طریقے سے کھلے گی، آپ کے استعمال پر ہے۔ فی نفس ہی موبائل میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کے استعمال سے خرابی استعمال کریں تو استعمال میں خرابی آ جاتی ہے، آدمی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسی پر اگر بات کی جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن آج کے ہمارے نوجوانوں کی بات ختم نہیں ہو سکتی کہ کس کس طریقے سے ان موبائلوں کے ذریعے سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے اندر فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی فحاشی عام ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اس کا نام نہیں سنتا کہ یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری۔ جب ملک کا ملک پریشان ہو جاتا ہے، حکومتی سطحوں پر اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکلتا۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان، او کما قال علیہ السلام۔ اگر کوئی تم میں سے منکر دیکھے، منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر اس کام کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں صحیح نہ ہو، غلط ہو، حرام ہو، خلاف شرع ہو، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ آدمی دیکھے، بیٹا کو دیکھے منع کرے، بھائی بہن کو دیکھے منع کرے، ذمہ دار عوام کو دیکھے منع کرے، جہاں تک قدرت ہو سکتی ہے اس پر روک ٹوک کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان بتایا گیا۔ اگر کسی کو ہاتھ سے اس برائی روکنے کی طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روک دے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ میں اس لیے بات مدلل طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج اپنے قوت بازو سے روکنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا گناہگار سمجھا جاتا ہے، خطا کار سمجھا جاتا ہے، اس کو گری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بستی والوں کے لیے، قصبوں والوں کے لیے کتنی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس واقعہ سے آپ کو سبق ملے گا۔ ایک بزرگ رہتے تھے ایک بستی میں، وہ اس بستی والوں کو کوئی بھی منکر، بے حیائی، برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، آپ اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، وہاں تو آپ کا ایک نیک بندہ، بزرگ بندہ رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تباہ و برباد کرو۔ وہ بزرگ اپنے فریضہ منکر پر نکیر نہیں کرتا، یعنی بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتا اپنی نگاہوں سے، لیکن اس کو نہیں روکتا، اس لیے اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں ایسے لوگ ہوں ان قصبے اور بستی والوں کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کریا ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، گرچہ ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقت ہو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ طاقت نہیں زبان سے کہو یہ برا ہے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا کہ بلسان ہی کا تعلق علماء سے ہے،
کہ علماء کیا کریں؟ اپنی زبان سے عوام کو بتائیں، ان منکر بے حیائی کام کو کھول کھول کر بتائیں اور عوام کو منع کریں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور عوام کا کام کیا ہے؟ تیسرے جملے میں محدثین نے کہا تشریح کرتے ہوئے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کسی کو یہ بھی طاقت نہ ہو زبان سے اس برے کو برا کہنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کہے؟ دل میں برا سمجھے۔ یہ عوام کا ہے کہ علماء جن برائیوں کو بتا رہے ہیں عوام ان برائیوں کو دل کے سے برا سمجھیں اور خود بھی رکنے کی کوشش کریں۔ اسی حدیث کو دیکھ لیا جائے، 3 ایمان کے درجے بتائے گئے، ایک ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، تیسرا دل میں برا سمجھنا۔ اور دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اب ہم سب میں اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس سطح کا ایمان ہے۔ آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارا ایمان کیسے باقی رہے گا، کیونکہ باطل طاقتیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کے ہر حربے استعمال کر رہی ہیں، ہر حربے استعمال کر رہی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے اعمال کی طرف توجہ دلانا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ حدیث میں نے پڑھی تو شروع میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی بیکار کاموں کو چھوڑ دے، لایانی بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ مسلمان کی پہچان بتائی گئی کہ لایانی کاموں کو چھوڑے۔ لایانی کام اس کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ اخروی یعنی آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو لایانی کام کہا جاتا ہے۔ اور لایانی کام میں آج کا مسلمان ہم سب کتنے مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ لایانی کام سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا فرما دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی طور و طریق کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اسی میں چین ہے، اسی میں عیش و عشرت ہے، اسی میں مال کی ترقی ہے، جان کی ترقی ہے، اسی میں ماحول معاشرہ کی اصلاح ہے، اسی میں ہر طریقے کی خیر و عافیت ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے خود بخود ماحول معاشرہ کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوگا۔ لیکن خیر کا نزول ہم چاہیں اعمال سے خیر کا نزول ہوگا، خیر کا نزول چاہیں اچھائیوں سے خیر کا نزول ہوگا، خیر کا نزول چاہیں آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپس میں اتحاد پیدا ہوگا، آپس میں اتفاق پیدا ہوگا، آپس کی نا اتفاقی دور ہوگی اور آپس کے سارے جو جراثیم ہیں جو نا اتفاقیاں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سارے انسان عیبدار ہیں، سارے انسان عیبدار ہیں، ہم سب کیا عیبدار ہیں، کوئی نہ کوئی عیب ہمارے اور آپ کے اندر ضرور نہ ضرور کچھ نہ کچھ پایا جاتا ضرور ہے۔ ہم کو ہر ایک کی خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، دوسرے سے قربت پیدا ہوگی، عداوتیں دور ہو جائیں گی، آپس میں ساری چیزیں بالکل پٹری پر آ جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے اندر؟ ہم تو دوسروں کی عیب کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی عیوب پر نظر نہیں آتی، دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی کمیاں نظر نہیں آتی، دوسری کی شکایتیں کرتے ہیں لیکن اپنی شکایت کرنا اپنی شکایت سننا گوارا نہیں کرتے۔ آدمی جس طرح سننا گوارا نہیں کرتا اسی طرح کسی کو سنانا بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ان شکایتوں سے صحیح معنوں میں کہتا ہوں گھر کا گھر نا اتفاقی کا شکار ہے، محلے کا محلہ نا اتفاقی کا شکار ہے،
خاص طبقے کے لوگ نا اتفاقی کا شکار ہیں، علماء نا اتفاقی کا شکار ہیں، معاف کریے گا، عوام نا اتفاقی کا شکار ہیں، جوالا نا اتفاقی کا شکار ہیں، دیہات والے نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ یہ شکایتیں ختم ہو جائیں، ہر ایک کے اعتبار سے قدر و منزلت کی جانے لگے، ساری کی ساری شکایتیں اپنی طرح کیا درست ہو جائیں گے۔ آپس کی جو خرابیاں ہیں، جن نا اتفاقیوں کی وجہ سے غیروں کو موقع مل رہا ہے ہمارے اسلامی مسائل کو اچھال کر کے ہم سے ہی لے کر بیان کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، بتانے والا کون ہے؟ ہمیں میں سے کچھ ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ان کو ساری رپورٹیں دیتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا ملنا چاہیے؟ بس روپیہ، پیسہ۔ روپیہ ان کا سب سے بڑا پیر ہے اور ساری کی ساری لکیریں مسلمانوں کی دلوں میں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، بہت اتنا اتفاقیاں ہو چکی، بہت دوریاں ہو چکی ہے، وقت آ گیا ہے دل کو دل ملا لینے کا، وقت آ گیا ہے اپنی ساری چیزوں کو ختم کر لینے کا۔ دنیا کے مسلمان ایک مسلمان کو زمانے قال سے نہیں تو زمانے حال سے دنیا کا مسلمان پکار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اتحاد و اتفاق پیدا کر کے آپسی مدد فراہم کرو۔ اے مسلمانوں، آپس کی نا اتفاقی کو دور کر کے آپس میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسلامی مسائل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلامی طور و طریق کی حفاظت کے لیے شریعت کے فیصلے کے آگے مطمئن ہو جاؤ۔ ساری مصلحتوں کو ایک طرف کرو، شریعت کے فیصلے پر آمنا صدقنا کہو۔ ایک بزرگ کا میں نے ایک جگہ قول پڑھا، بہت ہی پیارا قول ہے، دل کو لگنے والا، چھو جانے والا اور بالکل دل تسلیم کر لے گا۔ اس بزرگ کا بیان ہے کہ شریعت کے فیصلے کے آگے دنیا کی ساری مصلحتوں کو اس طرح پیس ڈالو جس طریقے سے شوربہ بنانے کے لیے کیا پیسا جاتا ہے، مسالہ پیسا جاتا ہے، اور مسالہ جتنا باریک ہوتا ہے شوربہ اتنا ہی مزیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے فیصلے کے سامنے ساری مصلحتوں کو ایک طرف کرو، شریعت کے فیصلے پر مطمئن ہو کر ساری مصلحتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے شریعت کے فیصلے پر عمل کرو۔ شریعت پر چلنے میں مزہ مل جائے گا، اتحاد و اتفاق میں مزہ مل جائے گا، نا اتفاقی دور کرنے میں مزہ مل جائے گا، آپسی تعلق استوار کرنے میں مزہ مل جائے گا۔ آج تو سنت کی بات آتی ہے، آدمی کہتا ہے کیا کریں، مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ شریعت کی بات آتی ہے، کیا کروں، مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ سنت کی بات آتی ہے، نبی کے طریقے کی بات آتی ہے، قانون اسلام کی بات آتی ہے، کیا کروں، مصلحت کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ مصلحت نظر نہیں آتی، سنت پر عمل کرنا مصلحت ہے، شریعت کے فیصلے کو ماننا مصلحت ہے، حکمت ہے۔ آج سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ ہم شریعت کے فیصلے کو دل و جان سے مانیں، بغیر کسی طرف آگ اٹھائے ہوئے دیکھے ہوئے ہم شریعت کے فیصلے کو مان لیں۔ یہی سب سے بڑی مصلحت ہے، سب سے بڑی حکمت ہے۔ انہی طرح کی شریعت کے فیصلے جب بھی آئے، مصلحتوں کو دیکھا گیا، ظاہر شریعت کے فیصلوں کو چھوڑا گیا، مصلحتوں کو دیکھ کر شریعت کو فیصلوں کو چھوڑتے عوام کا مزاج شریعت کے فیصلے سے ہٹ گیا۔ شریعت کا کوئی بھی فیصلہ، شریعت کی کوئی بھی بات حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتی، یہ بالکل طے ہے۔ اس لیے شریعت کے فیصلے کو بغیر کسی طرف دیکھے ہوئے سر تسلیم خم کر دو مسلمانوں، اسی میں ہماری بھی اور آپ کی بھی بھلائی ہے اور دنیا کا بھی اسی میں خیر ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا،
کہ پہلے کے لوگ، بات ختم کروں گا، پہلے کے لوگ کس طرح اللہ سے لو لگائے ہوئے کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. جب صلیبی جنگ شروع ہوئی تو کسی نے ان کو اطلاع دی کہ دشمنان اسلام بحریہ بیڑا لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بڑا ٹینشن ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، مسلمان تو بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے، کیا حل ہوگا؟ بیت المقدس گئے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس میں گئے، رات بھر اللہ کی عبادت کی، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، دعائیں کی. یا اللہ، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، بے طاقت ہیں، بے سر و سامان ہیں، یا اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرما. یہ جو بحری بیڑا آ رہا ہے، اس کو اے اللہ تعالیٰ کسی طرح درمیانے راہ میں روک دے. ہوا یہ کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کے دروازے سے نکل رہے تھے، ایک بزرگ کو کھڑا ہوا پایا. وہ بزرگ بھی بہت ہی نورانی چہرے والا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دل ان کو دیکھ کر سرور میں آ گیا، خوش ہو گیا. لگ رہی ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے. چنانچہ پوچھا، قریب ہوئے، دل سے دل ملا، کچھ انسیت پیدا ہوئی، فوراً قریب ہوئے، پوچھا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان سے دعا کی درخواست کی. حضرت دعا کیجئے کہ بحری بیڑا دشمنوں کا آ رہا ہے، اگر آ گئے تو مسلمان بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. ان بزرگ نے بھانپ لیا یہ نورانی چہرہ کسی اللہ کے ولی کا لگتا ہے. دیکھتے انہوں نے کہا، اے صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمنوں کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. چنانچہ اگلے دن، دوسرے تیسرے دن خبر ملی کہ واقعی وہ بحری بیڑا غرق ہو چکا تھا. اے لوگوں، مسلمانوں پر جب بھی کوئی معاملہ آیا ہے، مسلمانوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے مانگا ہے مدد، اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف مسلمانوں بھاگو، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو پر کرو، اپنی ساری خلشوں کو دور کرو، اتحاد و اتفاق کی بنیاد ڈالو، آپس میں اس شیشہ پلائی دیوار کی طرح ہو جاؤ. ہمارے مقرر خصوصی تشریف لا چکے ہیں. میرے لیے بالکل نامناسب ہے میں کوئی اور بات کروں، آدمی بیٹھتا ہے، موڈ بنتا جاتا ہے، لیکن نہیں، مقرر خصوصی ہیں، ان کو وقت زیادہ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.